سورۃ النازعات کی آیت نمبر 16 کو دیکھتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں اذ ناداہ، جب اس نے اس کو پکارا۔ اذ کا مطلب کیا ہے؟ جب۔ اور اذ کا لفظ اذکر کا مخفف ہے، یعنی ایبریویشن ہے اذکر کا، اور اذکر کا مطلب ہے یاد کرو، یعنی کسی پچھلے واقعے کی طرف توجہ دلائی جائے۔ تو یہاں پر میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دیتی ہوں۔ اذ اور اذا، کیونکہ قرآن کریم میں یہ کئی جگہوں پر دونوں ورڈز آئیں گے، تو یہیں سے ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ اذ اور اذا دونوں حروف ظرف ہیں اور یہ جب کا معنی دیتے ہیں، جب۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے مثال کے طور پر کہ یہ کہا جائے کہ جب اس نے ایسا کیا، ٹھیک ہے، when he did it۔ اور یوزلی از جو ہے عموماً ماضی کے لیے آتا ہے، فعل ماضی کے لیے، پاسٹ کے لیے، اور اذا مضارع کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اور اذکر کا مطلب ہے یعنی یاد کرو، دہراؤ، جیسے پیچھے میں نے بات کر دی، کسی واقعے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ تو جب از کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز آپ کو یاد کرائی جا رہی ہے، کوئی پچھلا واقعہ جس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ تو از یعنی جب، ناداہ، ناداہ کو کھولیں گے تو نادا اور ہو کیا ہے؟ پرسنل پروناؤن ہے، ضمیر ہے یہ، اور یہ ہو کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاری ہے۔ نادا یعنی جب اس نے پکارا۔ نادا کے روٹ ورڈز ہیں نون، دال، واو، پکارنا، یعنی لغوی معنوں میں بات آتی ہے پکارنا، کسی کو مجلس میں اپنا ہمنشین بنانا، اور اسی طرح یہ بھی اس کا مفہوم ہے، یعنی میننگ ہے کہ کسی پر اپنا راز ظاہر کرنا۔ نادا اس نے پکارا، ہو ضمیر ہے، ربہ اس کا رب، ربہ اس کا رب، مضاف اور مضاف الیہ، اور ہو کیا ہے؟ پوزیسو ایڈجیکٹو پروناؤن۔ پھر آگے دیکھتے ہیں بالوادی یعنی وادی، مقدس، بالوادی المقدس یعنی مقدس وادی میں۔ مقدس کے روٹ ورڈز ہیں قاف، دال، سین، قدسہ، اور اس ورڈ میں پاکیزگی کا مفہوم پایا جاتا ہے، پاکیزگی کے معنی لیے جاتے ہیں، یعنی پاک صاف ہونا۔ اور یہ ورڈ قرآن کریم میں کئی جگہ پر آیا، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں ہم پڑھتے ہیں، فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، نسبح بحمدک ونقدس لک، یعنی ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ اور قدسہ میں تھوڑا سا فرق یہ آئے گا کہ ماحول کو بھی اللہ کی نافرمانی سے پاک رکھنا، پاک صاف رکھنا۔ جیسے بیت المقدس کو مقدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ انبیاء کے پیدا ہونے اور ان کے دفن ہونے کی جگہ ہے، اور اس وجہ سے وہ بابرکت ہے، اور ان کی تبلیغ کی وجہ سے، یعنی انبیاء کی تبلیغ کی وجہ سے وہ شرک جیسی گندگیوں اور آلائشوں سے بھی پاک رہی۔ تو یہ رہی لفظ مقدس کی ڈیٹیل۔ اور طوا وادی کا نام ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں اذہب۔ اذہب کیا ہے؟ افرمیٹو سینٹینس ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ جائیے، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں ذال، ہا، با، ذہبا، اور یہ ورب ہے، فعل ہے، جانا، ٹھیک ہے۔ اذہب، اب حکم دیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جائیے، الا کیا ہے؟ پریپوزیشن ٹو ورڈز، یعنی فرعون کی طرف، الا فرعون۔ اور یہ جو ورڈ ہے ذہبا، یعنی یہاں پر افرمیٹو سینٹینس آ رہا ہے، فعل امر، حکم دیا جا رہا ہے، قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئے گا، تو اس کو آپ انشاءاللہ یہیں سے سمجھیے، بڑا آسان ہے۔ ذہبا جانا، فعل ماضی کی بات ہو رہی ہے، پاسٹ ٹینس کی، اور اسی طرح فعل مضارع میں یذہب وہ جاتا ہے، اور اسی طرح ذہبو یعنی فعل ماضی وہ سب کے سب گئے، واو اور الف آخر میں آ گیا تو کیا مطلب ہوا؟ ذہبو وہ سب کے سب گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر آئے گا، تو اس کو یہیں سے سمجھیے انشاءاللہ۔ پھر آگے بات ہے انہو، بے شک وہ، انہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ حروف عاملہ میں سے ایک حرف ہے، یعنی یہ جملے کی اعراب میں تبدیلی لاتے ہیں،
یعنی جب جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں تو مبتدا جو سبجیکٹ ہے اس کو حالت نصب میں لے آتے ہیں. تھوڑا یہ گرامر کا رول ہے. فی الحال آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ یہ تاکید کے لیے ہے. انا، سرٹنلی، یقیناً، بے شک، یہ ساری اس میں معنی آ رہے ہیں. انہو، بے شک وہ، ہو کی ضمیر جو ہے فرعون کی طرف جا رہی ہے. بے شک وہ طغا یعنی سرکش ہونا. اور اس کے روٹ ورڈز ہیں طاغین، یا یعنی سرکش ہونا یا اپنی حدوں سے باہر جانا. یہ تمام میننگ اس میں آئیں گے. طغیانی کا ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں نا اردو میں بھی، تو یہ بھی یہیں سے آ رہا ہے. طغیانی یعنی سمندر کا بپھرنا. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. فقل، فا پس، قل اس کے روٹ ورڈز ہیں قاف، واو، لام، قاوالا. اور قرآن کریم میں یہ بہت ساری جگہوں پر آئے گا، بہت ساری جگہوں پر، لیکن تھوڑی سی ڈفرینٹ فارمز میں. آگے پیچھے کے حروف چینج ہوئے ہوں گے. جیسے کہ کہیں واحد کا صیغہ ہے، یعنی کہیں فرسٹ پرسن ہے، کہیں سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہو، کہیں تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہوگی، کہیں مؤنث کا صیغہ آئے گا. جیسے قالا، اس نے کہا. اسی طرح قالت، اس عورت نے کہا. قالو، ان سب نے کہا. واو اور الف آخر میں آ رہی ہے، کیا مطلب ہے؟ ان سب نے کہا. پھر فعل مضارع میں ہم دیکھتے ہیں یقول. یہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آئیں گے، اس لیے ان کو ذرا سمجھ لیجئے. فعل مضارع کی علامت یا، تا، الف اور نون. یعنی کسی بھی ورب سے پہلے، فعل سے پہلے اگر یا آ گیا، یا دو نقطوں والی تا آ گئی، یا الف آ گیا، یا نون، اور یہ ورب سے، فعل سے پہلے ہوں، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ فعل مضارع یعنی پریزنٹ پلس فیوچر ٹینس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر بات آ رہی ہے قالا، کئی بار پڑھا ہے نا ہم نے قرآن کریم میں، قالا یعنی اس نے کہا، تو یہ فعل ماضی کی بات ہے. ٹھیک ہے. قالت، اس عورت نے کہا. قالو، وہ ان سب نے کہا. صحیح ہے. تو یہاں پر فقل، یہ اب اس میں الف کہاں گیا یا واو کہاں گیا، یہ ایک گرامر کا رول ہے. حروف الا ہونے کی وجہ سے وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے فقل. اب یہاں پر فقل فعل امر، حکم دیا جا رہا ہے، افرمیٹیو سینٹنس ہے. ٹھیک ہے. فقل، تو پس کہہ دیجئے. حل، کیا حروف استفہام میں سے ایک حرف ہے، یعنی سوالیہ حروف یا انٹروگیٹو حروف جو آپ انگلش میں کہیں گے. ٹھیک ہے. انٹروگیٹو سوالیہ حروف جن سے سوال کرنا مقصود ہے. اور حل استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کے بارے میں یہ جاننا ہوتا ہے کہ کیا یہ صحیح یا غلط ہے، یعنی کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط. جیسے کہا جاتا ہے حل انت طالبن، یعنی کیا تو طالب علم ہے، کیا تو اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ کہے گا یس اور نو. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بات آتی ہے کیا آپ کو لیسن سمجھ آیا. حل انت تفہم درسا، ہیو یو انڈرسٹوڈ یور لیسن، تو کیا جواب دے گا وہ یس اور نو، یعنی اس کا یہ رپلائی آئے گا. ٹھیک ہے. آ اور حل، ان دونوں کو اس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے. یعنی کسی چیز کا جب ہاں اور نہ میں جواب دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوگا. اسی طرح سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 8 میں آپ دیکھتے ہیں، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، یعنی کیا آپ جو تباہ شدہ قومیں ہیں ان میں سے کوئی بچی ہوئی دیکھتے ہیں، کوئی باقی دیکھتے ہیں. فَهَلْ تَرَى، کیا تو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رہی حل کی ڈیٹیل. آگے چلتے ہیں. لکا، تیرے لیے. لام کیا ہے؟ پرپوزیشن ہے فور، لیے. کا، آپ کے، یہ بھی پروناؤن ہے، ضمیر ہے، اور یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے. حل لکا، کا یعنی تیرے لیے. کی اگر کسرہ آئے گی تو مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. حل لکا، کیا تیرے لیے. الا، پرپوزیشن ہے ٹورڈز، یعنی اس طرف جانا ہے کہ ان کے. تزکا، کہ تو پاک ہو. تزکا کا روٹ ورڈ ہے زا، کاف، یا، اور اس کے لغوی معنوں میں بات نشوونما ہونا، بڑھوتری ہونا، پاک ہونا، یہ سب آئیں گے. یعنی کسی چیز کی گروتھ ہونا، بڑھنا، پیور ہونا، پاک ہونا. اور قرآن کریم میں اس سے ریلیٹڈ ورڈز بہت ساری جگہوں پر آئے ہیں. ایک تو بڑا آسان جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، زکوٰۃ. ٹھیک ہے نا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو زکوٰۃ بھی اسی سے ہی آ رہا ہے. یعنی روٹ ورڈ سیم ہیں، زا، کاف، یا. پاک ہونا یعنی زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ انسان کے مال کو پاک کر دیتی ہے نا. تو یہ اور پھر دوسری چیز بڑھا دیتی ہے،
یعنی مال کو بڑھاتی بھی ہے، نہ صرف پاک کرتی ہے بلکہ اس کو بڑھاتی ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی ہے نا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یعنی جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، تو پس وہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو مضاعفون یعنی بڑھانے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں یہ دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں آپ تزکا، یزکا، یزکیہم، تزکیہ، یزکیہم سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس طرح تزکیہ یعنی نفس کا پاک ہونا۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، تزکا کہ وہ پاکی حاصل کرے، یعنی اللہ کی راہ کی طرف آئے، ہدایت یافتہ ہو جائے۔ تو ذہن میں رکھیے زکایا یعنی یہ جو زکا ہے اس کے دو معنی، بڑھنا بھی اور پاک ہونا بھی۔ چلیے جی آگے دیکھتے ہیں، واہ اور اہدیہ کا، میں تیری رہنمائی کروں۔ اہدی، ٹھیک ہے، اس ورڈ کو اگر ہم کھولیں گے، اہدی پلس کاف یعنی پلس ضمیر، تیری، تجھ کو، ٹھیک ہے۔ اہدی کا جو ورڈ ہے ہا دال یا، ہادہ یا سے آ رہا ہے، اور ہادہ یا کے معنی ہیں رہنمائی کرنا، راہ بتانا اور راہ پر پہنچوانا، راہ سے آگاہ کرنا، اور اصطلاحی معنوں میں انسان کا اللہ کی طرف کا راستہ پانا، یعنی آدمی کا ہدایت یافتہ ہو جانا۔ اور دیکھیں یہاں پر کون سا فعل ہے، فعل مضارع، جیسے میں نے پیچھے بھی بتایا الف پہلے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، اہدی یعنی کہ میں تمہیں ہدایت دوں، اہدیہ کا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بات ہے الا ٹوورڈز ربی کا، تیرے رب کی طرف، فتخشا، فا پس تخشا وہ ڈرے۔ تخشا کے روٹ ورڈز ہیں خو شین یا، خوشا یا، اور اس کے معنی ہیں دب جانا، جھک جانا، عاجزی کرنا، یعنی ایسا ڈر جس کا اثر دل سے آگے انسانی اعضاء پر بھی نمایاں ہونے لگے اور اس سے نگاہیں پست ہو جائیں، یعنی ڈر کی وجہ سے دل کا نرم ہونا، یہ ظاہری کیفیت ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آئے گا، یعنی جب متقین کی صفات کا اظہار ہوتا ہے وہاں پر یہ ورڈ لازمی آپ دیکھیں گے کہ جو نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے، جیسے سورۃ المؤمنون کی دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی وہ لوگ جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں وہ فلاح پا گئے، وہ سکسیس پا گئے۔ تو مختلف فارمز میں آپ یہ ورڈ دیکھیں گے، جیسے یہاں پر ورڈ آ رہا ہے فتخشا، یعنی کیا تو عاجزی اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ اسی طرح یخشون، وہ سب ڈرتے ہیں، دے افریڈ، دے فیئر، وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح خاشعون، ڈرنے والے۔ پھر اسی طرح خشیتو، میں ڈر گیا۔ تو یخشون، خاشعون، یخشا، تخشا وغیرہ یہ ورڈز آپ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر دیکھیں گے، تو یہیں سے ان کو سمجھ لیجئے انشاءاللہ۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، فَأَرَاهُ یعنی اس کو دکھائیں، ارا حمزہ را الف اس کے روٹ ورڈز، اور یہ بھی کئی جگہوں پر ہم پڑھتے ہیں، جیسے سورۃ الماعون کی پہلی آیت ارأیت الذی، ارأیت کیا تو نے دیکھا۔ اور اسی طرح فعل مضارع میں تھرا یرا، ٹھیک ہے نا، فہل تھرا، جیسے ابھی پیچھے ہی میں نے سورۃ الحاقہ کی مثال دی ہے، فہل تھرا، تھرا کیا ہے، یہ بھی اسی روٹ ورڈ سے آ رہا ہے، یعنی کیا آپ نے دیکھا، تھرا، اور یرا وہ دیکھتا ہے فعل مضارع میں، یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس میں جب گیا تو یا تا یہ پہلے حروف لگ گئے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، الآیہ ایک نشانی، آیا ایک نشانی، اور آیات جب آپ پڑھیں گے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ ورڈ آئے گا، آیات، آیات مبینات، ٹھیک ہے نا، آیات یا کے ساتھ جب الف لگ گیا تو کیا ہے، نشانیاں جمع ہو جائے گی۔ اور اکثر خواتین کیا کرتی ہیں کہ آیا کو پڑھتی ہیں تو یا کے ساتھ الف دے دیتی ہیں، اس کو کھینچ دیتی ہیں، اس کو جمع بنا دیتی ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا ڈفرنس ہم کر دیتے ہیں، کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں، یعنی ذرا سے تجوید کے احکامات کو غلط طریقے سے اگر پڑھیں تو وہ آپ کا مطلب ہی بدل گیا۔ الآیہ ایک نشانی،
اور آیات، یا کے ساتھ اگر الف لگ گیا یات تو نشانیاں. الآیا ایک نشانی، الکبرا کبرا بڑی، ٹھیک ہے کبرا. اب دیکھیں میں ال کہہ رہی ہوں، جب میں نے ایک ورڈ کو پڑھنا ہے نا تو حمزۃ الوصل کو میں زبر دے کے خود سے پڑھوں گی، ٹھیک ہے، یہ رول ہے. الکبرا یعنی بڑی، کاف بارا کا بارا سے آ رہا ہے، اور بہت سارے ورڈز اس کے گرد گھومتے ہیں. جیسے آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تستکبرا یعنی اس نے تکبر کیا، اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں تکبر. اور کبر بڑائی، اس کے لغوی معنی بڑائی سے ہیں، بڑائی، ٹھیک ہے. تو تکبر کرنا یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، فخر کرنا، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، بڑا سمجھنا. اسی طرح کبر کا ورڈ جس کا مطلب ہے بڑھاپا، اولڈ ایج، اس کو بھی ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں. جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 میں آپ پڑھیں گی وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ یعنی وہ بوڑھا ہو گیا، اولڈ ایج میں آ گیا. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ اور اس کے بچے چھوٹے ہوں. یہ آیت نمبر 266 ہے. تو یہ تھی کچھ ڈیٹیل روٹ ورڈز کبرا کے اراؤنڈ جو ورڈز گھوم رہے ہیں، تکبر، کبر، تستکبر، ٹھیک ہے جی. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. فَكَذَّبَ وَعَصَى فا پس پریفکس ہے، کذبا کاف ذال با، کذبا اور اس کے معنی ہے جھوٹ بولنا. لیکن یہاں پر فَكَذَّبَ فعلا کے باب پر آ رہا ہے تو اس نے جھٹلایا، یعنی اس نے انکار کیا، جھٹلایا. اور عصا نہ مانا، انکار کیا. اور اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا یہ ورڈ معصیت، نافرمانی کے کام، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں عین، صاد، واو. آگے چلتے ہیں. ثم حروف عطف میں سے یہ ایک حرف ہے اور اس کا مطلب پھر، یعنی دو کاموں کے درمیان میں تھوڑا سا جو وقفہ ہے اس کو یہ مینشن کرتا ہے ثم. جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں ہم پڑھتے ہیں الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ٹھیک ہے، یہ میں نے درمیان سے پڑھی ہے. یعنی جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، تخلیق کیا، اور پھر ثم پھر ہدایت دی، اور پھر ان کو ہدایت دی. تو یعنی دو کام ہیں لیکن اس درمیانی جو وقفہ ہے، تھوڑا سا وقفہ، اس کو مینشن کرنے کے لیے. جیسے عام زبان میں ہم کیسے بات کریں گے کہ احمد اٹھا اور وہ اسکول گیا. استيقظ احمد ثم ذهب الى المدرسہ، یعنی احمد woke up, got ready and then went to school. تو دین کیا مینشن کر رہا ہے؟ ثم حرف عطف، یعنی تھوڑے سے وقفے کو، یعنی کچھ ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ وہ اٹھا اور فوراً اسکول چلا گیا، نہیں، یعنی اٹھا، کچھ تیاری کی اور پھر اسکول گیا. تھوڑا سا وقفہ دو کاموں کے درمیان، تو اس کے لیے حروف عطف میں سے یہ ایک حرف ہے ثم. اس کے علاوہ 8 اور حروف عطف ہیں، جیسے وا اور بل بلکہ، فا پس، لا نہیں، لیکن لیکن، حتیٰ یہاں تک، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ حتیٰ کا ورڈ. او اس کا مطلب ہے یا، یعنی جب دو چیزوں میں سے ایک چیز کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یا. جیسے ہم کہیں کہ آج کلاس ہوگی یا نہیں، ٹھیک ہے. پھر آگے ہے ام ویئر ایز، جب کہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور ثم پھر. تو آگے چلتے ہیں جی. ادبرا دبر سے یہ ورڈ آ رہا ہے، دال بارا، دبارا کسی چیز کا پچھلا حصہ. ادبرا یعنی اس نے منہ موڑا، پیٹھ پھیری. یس آ سین آئین یا، یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں اور اس کے معنوں میں بات آتی ہے کام کرنا، چلنا، دوڑنا، قصد کرنا یعنی ارادہ کرنا، کسی چیز کا انٹینشن رکھنا، کام کرنا، یہ سارے معنی اس میں آئیں گے. یس آ فعل مضارع ہے کہ اس نے کوشش کی، اسٹرگل کی کس چیز میں. فحشرا فا پس، حشرا ہا شین را جمع کرنا، اس نے جمع کیا، حشرا جمع کرنا، اور یہ فعل ماضی ہے. فنادا فا پس، نادا اس نے پکارا، اور پیچھے میں نے آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دے دی ہے. اگلی آیت ہے فا پس قالا فعل ماضی، پیچھے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، فقول پیچھے پڑا تھا، اب یہاں پر فقالا فعل ماضی کی صورت میں یہ آ گیا. اس نے کہا، انا میں، ربکم ربو اور کم کو علیحدہ کر لیجئے. کم پوزیسو ایڈجیکٹو، اور آپ ذہن میں رکھیے جب بھی کم کا ورڈ آ رہا ہے
تو یہ جمع کی بات ہو رہی ہے، تم سب کیا، تم سب کے لیے، ٹھیک ہے، لکم تم سب کے لیے، ربکم تمہارا رب، مضاف اور مضاف الیہ بھی یہ بن رہا ہے، ربکم تمہارا رب، اعلیٰ، اعلیٰ کے جو لغوی معنوں میں بات آتی ہے یعنی بلند جگہ، بلندی، جیسے اسی سے ورڈ العالیہ، عالیہ بنتا ہے، کسی چیز کا بلند حصہ، وادی کا وہ حصہ جہاں سے پانی گرے، یہ لغوی معنوں میں بات ہے۔ اسی طرح ہم سورۃ المطففین میں بھی پڑھتے ہیں لفظ علیین، آیت نمبر 19 میں، یعنی علیین جو بلند، شریف، بلند مرتبہ اور بلند مقام پر رہنے والے لوگ، علیین۔ تو اعلیٰ کا کیا مطلب ہوا؟ شریف، بلند، بڑی چیز، یعنی فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر آگے ہے پس اخذہ اللہ، اخذہ فعل ماضی ہے یعنی پکڑا، ہو اس کو اللہ نے، ٹھیک ہے، اخذہ کے روٹ ورڈ ہیں حمزہ، خا، ذال، اخذہ، پکڑا اس کو اللہ نے، نکال، عذاب، الآخرہ، آخرت کے، یعنی اللہ نے اس کو آخرت کے عذاب میں پکڑا، اور الاولیٰ، دنیا کے عذاب میں بھی، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں اس کو پکڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور ورڈ آخذہ کی ڈیٹیل آپ کو تھوڑی سی دیے چلتی ہوں، یہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ورڈ آئے گا، لیکن دوسرے صیغہ میں، جیسے یؤخذ فعل مضارع، اسی طرح مؤنث کے صیغہ میں بھی یہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر، یعنی جب کسی بستی کے ہلاک ہونے کی بات ہوئی تو وہاں پر یہ ورڈ آیا، جیسے سورہ زاریات کی آیت نمبر 44 میں ہم پڑھتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْ یعنی پکڑا اس مؤنث نے، صاعقہ آسمانی چیخ، یعنی انہیں آسمانی چیخ نے پکڑا، اسی لیے وہاں پر مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے فَأَخَذَتْ۔ اب یہاں پر ہے اخذہ، مذکر، میسکولن فارم میں ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، انا، بے شک، فی پریپوزیشن ہے، میں، ذالک، اس میں، لا عبرہ، یقیناً، لام یہاں پر تاکید کے لیے آیا ہے، یقیناً، عبرہ اس میں عبرت ہے، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، عبرت ہے، لمن، لام فور پریپوزیشن ہے، لیے، من، اس کے، یعنی جو، اس کے لیے جو، یخشا، جو ڈرتا ہے، اب یہ فعل مضارع ہے، پیچھے اس کی ڈیٹیل ہو چکی ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، انتم، حروف استفہام میں سے ایک حرف ہے، کیا، انتم تم سب، ضمیر مرفوع ہے، پرسنل پروناؤن، اور مذکر جمع میسکولن پلورل فارم ہے یہ۔ اور اگلا ورڈ ہے اشدو، اشدو کا مطلب ہے زیادہ سخت، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں شین، دال، دال، اور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ ورڈ شدید، زیادہ سخت ہونا، شدید ہونا، اور اسی طرح شدائد کا بھی، تکالیف، پریشانیاں، شدائد، اور یہاں پر یہ اس میں تفضیل کے طور پر آ رہا ہے، تفضیل یعنی فضیلت سے، یعنی کسی چیز میں کسی صفت کا یا کسی کوالٹی، خوبی کا کسی دوسری چیز کے نسبت زیادہ ہونا، جیسے اکبرو سب سے بڑا، اصغرو سب سے چھوٹا، ارحمو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو اشدو کا مطلب سب سے زیادہ سخت، اور یہاں پر اصل میں تو ہونا چاہیے اشعدو، لیکن دو دال ہیں وہ آپس میں مدغم ہو گئے ہیں، مرج ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اشدو بن گیا، اشدو سب سے زیادہ سخت۔ پھر آگے بات ہے خلقن، پیدا کرنا، خا، لام، قا، خلقا، پیدا کرنا، خلقن یعنی پیدا کرنا، بنانا، یا حروف عطف میں سے ایک حرف ہے، السماء آسمان، بناہا اس نے بنایا ہے اسے، ہا کی ضمیر آسمان کی طرف جا رہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم کو، یعنی تم انسانوں کو پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا پھر آسمان کو بنانا، یعنی آسمان کی تخلیق، مطلب کیا کہ کائنات کو بنانا زیادہ بڑا کام ہے، زیادہ شدید کام ہے بنسبت انسانوں کے بنانے کو اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے جی۔ اور بنا عمارت کو بھی کہتے ہیں، عمارت کے کسی حصے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اونچی عمارت، بنا۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں رفع، رفع اس نے بلند کیا،
اور اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، اس سے ورڈ بنتے ہیں رفت، رفیع، ٹھیک ہے، رفع، یرفع وہ بلند کرتا ہے، فعل مضارع ترفع وہ بلند کرتی ہے۔ اسی طرح سورہ عبسہ میں ہم پڑھتے ہیں مرفوعہ، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے آپ، یعنی وہاں قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ۔ مرفوعہ کا روٹ ورڈ وہی ہے رفع عین، رفع بلندی سے، یعنی بلند مرتبے والی چیز۔ اور اس آیت میں بلندی کے معنوں میں آ رہا ہے رفع یعنی بلند کیا، سمکہا، سمکا کے روٹ ورڈ ہیں سین میم قاف، اور اس کے معنی چھت کے بھی کیے جاتے ہیں، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ٹھیک ٹھاک کرنا، اور اسی طرح ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اسے ایسی شکل و صورت میں ڈھالنا کہ جس میں کوئی کجی، کوئی شگاف، کوئی فلاں نہ ہو، کوئی خلل نہ رہے، یعنی آسمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا کہ اس میں کوئی کجی، کوئی فلاں نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے۔ جیسے سورہ ملک میں بھی اللہ فرماتے ہیں فرجع البصر هل تری من فطور، یعنی اپنی نظر کو دوڑاؤ، کیا تم اس میں کوئی فطور یعنی کوئی خلا یا کوئی کجی یا کوئی ٹیڑھا پن دیکھتے ہو، اور پھر اپنی نگاہ کو دوڑاؤ، تم اس میں یعنی کوئی خلل نہ دیکھو گے۔ اگلا لفظ ہے فسواہا، فا پس سوا، اس کے روٹ ورڈز ہیں سین واو یا، اور اس کے معنوں میں بات آتی ہے ہموار کرنا، برابر کرنا، سیدھا کر دینا، اور جو ہا ضمیر ہے وہ آسمان کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، پرسنل پروناؤن ہے، مؤنث کی ضمیر ہے، اور یہ آسمان کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ آسمان کو عربک میں مؤنث سمائی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنی اردو زبان میں کتاب کو میری کہتے ہیں، میری کتاب، ٹھیک ہے، ہم مؤنث سے سمائی لیتے ہیں اس کو، لیکن عربک میں کتاب کو مذکر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میرا کتاب، ہاذا کتاب، اس میں حاضی ہی کتاب نہیں آتا، ہاذا کتاب۔ تو اسی طرح آسمان اور زمین کو مؤنث سمائی میں لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، واہ اور اغطشا، اغطشا یعنی تاریک کر دیا، اندھیرے کا چھا جانا، لیلہا اس کی رات نے، یعنی رات نے دن کو تاریک کر دیا، اندھیرے میں بدل دیا، واہ اور اخرجا اس نے نکالا، دحاہا اس کی روشنی۔ اخرجہ کا جو روٹ ورڈز ہیں خوا را جیم، خوراجہ، اور قرآن کریم میں یہ لفظ مختلف صورتوں میں کئی جگہوں پر آئے گا، جیسے خوراجو وہ سب کے سب نکلے، سورۃ البقرہ میں یہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح خوراجہ فعل ماضی وہ ایک نکلا، اسی طرح فعل مضارع میں یخرجو اور تخرجو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی یہ ورڈ دیکھیں تو اس کے روٹ ورڈز کو دیکھنا ہے، خوراجہ، اچھا یہ آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے نکلنے کی کوئی بات ہو رہی ہے، نکلنا، جانا، ٹھیک ہے۔ تو بیسک پہلے چیزوں کو جان لیجئے گا، انشاءاللہ پھر آپ کو لیٹر آن جو ہیں ٹینسز کی بھی سمجھ آئے گی۔ اگلا ورڈ ہے دحاہا، دحا یعنی روشنی، مطلب یہ کہ دن کو سورج کے ذریعے سے اللہ نے روشن بنایا، اور دحا کہا جاتا ہے سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد کا جو وقت ہے اس کو دحا یعنی چاشت کا وقت کہا جاتا ہے، اور اس کو سب سے اچھا اور عمدہ جانا جاتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر دحا کا ورڈ یوز کیا ہے، دحاہا یعنی چاشت کا جو وقت ہے، یعنی دن کو سورج کے ذریعے سے اللہ نے روشن کر دیا، اجالا کر دیا۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وا اور الارض زمین، بعد ذالک بعد ذالک اس کے، دحاہا دحا یعنی زمین کو پھیلا دیا۔ اور قرآن کریم میں زمین کے پھیلانے کے حوالے سے بہت سارے الفاظ ہمیں کئی صورتوں میں ملتے ہیں، جیسے ہم سورہ نبا میں پڑھتے ہیں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، اور مہادا مہد سے آ رہا ہے، اور اس کے معنی پنگھوڑا بھی ہوتا ہے، گود بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ زاریات کی آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، یعنی ہم نے زمین کو فرش، چلنے پھرنے کے قابل بنایا ہے، اور ہم کیا ہی خوب بنانے والے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں اور بھی بہت سارے الفاظ زمین کے بارے میں ڈسکرائب کرتے ہیں۔
اور کچھ میں نے آپ کے آگے رکھ دی آیات۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اخرجا، اس نے نکالا، ٹھیک ہے، خراجہ سے یہ آ رہا ہے روٹ ورڈ، ٹھیک ہے، یعنی نکلنا۔ اخرجا، اس نے نکالا، منہا، من پریپوزیشن ہے، سے، ہا ضمیر ہے، اس سے، ماءہا، ما پانی، ہا اس کا پانی، ٹھیک ہے، ضمیر ہے یہ بھی، ومرعاہا، یعنی یہ جو تمام پرسنل پروناؤن ہے زمین کی طرف جا رہی ہیں۔ ہاں ہاں، ابھی میں نے اوپر آپ کو بتا دیا تھا کہ زمین و آسمان مؤنث سماعی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کے لیے فیمینن کی ہی پروناؤن یوز ہوگی، یعنی مؤنث کی ضمیر۔ پھر ہے ومرعاہا، اور اس کا چارہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، زمین کو ہموار کیا، انسانوں کے چلنے کے قابل بنایا، اور پھر جن جن چیزوں کی انسانوں کو ضرورت تھی اللہ نے اس کا اہتمام فرمایا، یعنی وہ پرووائڈ کی ان کو۔ مثلا زمین سے پانی نکالا، اس میں سے چارہ، نباتات اور خوراک پیدا کی جو کہ انسانوں اور ان کے مویشیوں کے کام آتی ہیں۔